ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، سر آپ یہ فرمائیے کہ جو تحفظات ظاہر ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے اندر اعتماد میں نہیں لیا گیا، اب سٹیٹس کیا ہے ان کا؟ کچھ تحفظات دور ہوئے، کوئی گفت و شنید ہوئی اس پہ؟ دیکھیے، اس میں پی ایم نے اعتماد میں لیا تھا مولانا صاحب کو، اور ساری وہ جو وضاحتیں تھیں ان کے پارٹ پہ انہوں نے کی. اب یہ معاملہ آئے گا پارٹی کے اجلاس میں. اچھا. مولانا صاحب کو تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، اور پارٹی کے اجلاس میں آئے گا. 16 کو اجلاس ہے ہماری کیبنٹ کا، پارٹی کی کیبنٹ کا. تو 16 کو پھر پارٹی اس پہ غور کرے گی اور دیکھے گی کہ پھر اس کے وہ وضاحتیں قابل قبول ہیں اور قابل قبول نہیں ہیں. آیا دو پارٹیاں جو ہے وہ اس طرح سے دبئی میں جو ہے وہ بیٹھ سکتی تھی، نہیں بیٹھ سکتی. تو رانا صاحب کا جو بیان ہے اس پر وہ آپ بائی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی شیڈیولڈ ملاقات نہیں تھی، یہ معمول کی ملاقات تھی، بس ایسے ہو گئی. دیکھیے، ان کی بات پہ یقین کیا بھی جا سکتا ہے، مگر ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے. ممکن ہے وہ درست کہہ رہے ہوں، مگر یہ پولیٹیکلی جو ہے نا وہ مجھے کم از کم میری ذات کو جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی. پارٹی پالیسی کے متعلق نہیں کہہ رہا، مگر مجھے اس لیے ڈائجسٹ نہیں ہوتی کہ اگر میں کسی جگہ موجود ہوں، میرا بیٹا بیٹی بھی کسی جگہ موجود ہے، اور اسی طرح سے دوسری پارٹی بھی جو ہے نا وہ موجود ہے، اس میں سے بھی بیٹا یا بیٹی موجود ہے، اور وہ اس حوالے سے ملاقات ہوتی ہیں. اور آپ اس میں یا تو یہ صرف انگلینڈ میں ہوتی ہے اور کوئی دوسرا پارٹی کے ہیڈ جو ہیں وہ گئے ہوتے اور کہتے کہ جی ہم اس میں گئے ہیں، اور ایسے ہم کرچی میں ملاقات ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے. ایک وینیو کا انتخاب کیا گیا. تو میرا جو میں پولیٹیکلی جب اس بات کو سوچتا ہوں تو رانا صاحب کی بات پہ اتفاق نہیں کرتا، مگر حسن ظن رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ درست کہہ رہے ہوں. لیکن اگر ایک تو ملاقات ہو سیاسی طور پہ غلط سوچ کہ جو کہ سرسری ایسے ہی ملاقات ہو کہ جی آپ کا کیا حال ہے، جی میں ٹھیک ہوں، باقی سب چلیں چاہیے کھانا شانا ہو جائے، وہ چلیں سمجھ آتی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ملاقات یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا تسلسل تھا، اور اگر نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے اس میں معاملات طے پا رہے ہیں بغیر اس کے کہ مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا جائے، پھر اسی لیے مولانا صاحب نے بھی تحفظات کا اظہار کیا نا. اگر ایسی بات نہ ہوتی، ایسے سر راہ ملاقات ہوتی کہ چلتے چلتے مل لیا تھا، چلتے چلتے آپ کے گھر آ گیا، میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے گھر سے جو ہے نا وہ ہوتا جاؤں، تو وہ بات جو ہے نا وہ شاید ڈائجسٹ کر جاتا کوئی نہیں. مگر مولانا صاحب کا گلہ کرنا یا ایک پارٹی کے سربراہ کا گلہ کرنا ظاہر ہے وہ کوئی معنی رکھتا ہے. اگر میرا اور کسی اور دوست کا گلہ ہوتا تو شاید وہ معنی نہ رکھتا، مگر مولانا صاحب نے گلہ کیا تو اس میں کوئی وزن تھا. اور پھر اس کے بعد جب پرائم منسٹر صاحب نے اس گلے کو دور کرنے کی کوشش کی تو بھی یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی بات تھی. اچھا. مگر بہرحال یہ معاملہ جائے گا، پارٹی کے اندر جائے گا. مولانا کو شاید پارٹی کے اندر یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اطہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، ویسے اعتماد میں لے لیتے ہیں مولانا صاحب کو؟ اگر چارٹر آف، ایک تو معمول کی ملاقات ہو تو چلیں سمجھ میں آتی ہے، یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے پھر آگے نگراں سیٹ اپ پہ بھی، تو اس میں مولانا صاحب کو اعتماد میں نہ لینے کی کیا لاجک ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اوبیسلی اندرونی کہانی کیا ہے وہ تو جو اتحاد کے اندر ہے وہی شخصیات اس پہ روشنی ڈال سکتی ہیں، لیکن دس وونٹ بی دی فرسٹ ٹائم اگر ایسا ہوتا ہے. پر لینا چاہیے تھا. دیکھیں مولانا کلیدی اتحادی ہیں، ان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا جب ریڈ زون کے اندر آیا ایک کنٹینر اور سپریم کورٹ کے سامنے جب لوگ اکٹھے ہوئے، اس میں مولانا کے جو ورکرز تھے وہی زیادہ تھے. آلدو کہ یہاں پہ ریڈ زون میں اس قسم کی کسی جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، پر اس دن خصوصی گنجائش نکالی گئی اور باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینر لگا کے جو موزز جج صاحبان کے حوالے سے وہاں پہ گفتگو ہوئی تو وہ ہم نے سب نے دیکھا اور پوری قوم نے دیکھا. تو مولانا کا تو بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. اور اس حکومت آنے سے پہلے یہاں پہ مولانا پہلے بھی دھرنا لے کے آئے، اس کے علاوہ دیگر جو معاملات تھے وہاں پہ مولانا، اگر کسی نے کھل کے اپوزیشن کی ہے عمران خان کی تو 3 سال تک مولانا کرتے رہے. بیچ میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے دوستوں کے ٹویٹر ہینڈل خاموش ہو جاتے تھے، 2-4 بیان آتے تھے پھر کچھ چپ ہو جاتے تھے، لیکن مولانا کا ایک کنسسٹنٹ ویو رہا. اب آپ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ اپوزیشن کرتے رہے. اب جو مولانا کا اس سے گلا شکوا ہے، دیکھیں اب آپ جب اگلے سیٹ اپ کے معاملات طے کر رہے ہیں اس میں ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اگلے انتخابات کے بعد حکومت بنا سکے. یہ اگر آپ پوزیشن دیکھ لیں، نون لیگ والے سندھ میں کوئی سیٹیں نہیں لے سکتے، پیپلز پارٹی والے 8-10 سیٹیں نہیں نکال سکتے پنجاب کے اندر، اور وہ بھی
وہ کوشچن از کہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں مخالفانہ رویہ اپنائے بغیر ووٹ نکال سکتے؟ ایگزیکٹلی تو دیکھیں وہ اختلاف پہ اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو اتفاق پہ آپ نے اگلی حکومت بنانی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کردار ہوگا. تو اس میں اب ضروری ہے کہ جو ان دونوں جماعتوں کی سینئر قیادت ہے وہ مولانا کو بھی آن بورڈ لیتے، مولانا بھی بلاول صاحب سے ملتے ہیں، مریم بی بی سے ملتے ہیں، بڑا ان سے شفقت بھی کرتے ہیں، پر مولانا زرداری صاحب اور میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب سے معاملات طے کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک سینئر وہ لیڈر ہیں اور ان کا جو کردار ہے بحیثیت ہیڈ آف پی ڈی ایم، تو میرے خیال میں یہاں پہ کچھ ایسا لگا کہ تیزی میں معاملات طے کرتے ہوئے لوگ مولانا کو جو امپورٹنٹ رول ہے اس کو But there has to be a reason, there has to be a catch کہ why this happened.